وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 6، 7 حصہ سوم، درس کا نمبر ہے 19-23. آج کا موضوع: کیا ہم اپنی زندگی اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزاء کرے. یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں. جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 6: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے بہکا دیں بغیر کسی علم کے، اور اسے ہنسی بنا لیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس کا مذاق بنا لیں. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور جب ان پر ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. مستکبرن، تکبر کرتا ہوا. کأن لم یسمعها، گویا کہ جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو اس بات کو. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے، یعنی سن نہیں سکتا. فبشرہ بعذاب علیم، تم اس کو آپ خوشخبری سنا دو ان کو، اس کو دردناک عذاب کی. مضمون اصل میں ہمارا ہے سامعین کرام، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور قرآن سے تو ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے. وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، یہ حالت ہماری ہے. ہماری کانوں میں ڈانٹ ہے، ہم حق بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، اور ہم نے دنیا یعنی
حقیقت کو چھوڑ کے فضول کاموں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ جو آیت نمبر 6 ہے اس کا میں نے اپنے الفاظ میں اللہ کی عطا سے ترجمہ کیا ہے کہ ہم حقیقت کو بھلا کر فضول کاموں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اب دیکھیں، یعنی ہمارے مقاصد زندگی کیا ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کمانے کے قابل بناتے ہیں اور اچھے سے اچھی تعلیم دیتے ہیں اور اچھی طرح ان کو کھلاتے ہیں، پہناتے ہیں اور تعلیم کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ان کو دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے بچوں کو آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ ابھی سورہ لقمان ہے، اس میں حضرت لقمان کا تذکرہ آئے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، آیت نمبر 13 میں ویسی ایک ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ باپ ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو اصل دعوت تو یہ ہے کہ تم شرک مت کرو۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے آپ غیر کی اطاعت میں مصروف ہو جاتے ہیں، شرک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ نہیں وہ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود خواہشات نفس کو بنا لیا ہے؟ دیکھیں، میں بہت ہی یعنی شش و پنج میں پڑ جاتا ہوں کہ کہاں سے قصے کو شروع کروں، کہاں سے لوں، کہاں سے چھوڑوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے، ہم سب ایسے ہیں کہ ہم دل کے کانوں سے بات کو نہیں سنتے، سرسری اوپرالو جسے کہتے ہیں نا، اوپرالو طور پہ سنتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے جی، درس لگا لو، درس کا ٹائم ہو گیا۔ یا ویسے تو لوگ قرآن کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، آپس کی بات ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے درس کا، تو اب تک سینکڑوں لوگ جو ہے اس کو چھوڑ چکے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، کچھ عرصہ رہتے ہیں، 2 دن دیکھ لیتے ہیں، 3 دن دیکھ لیتے ہیں، ہماری پوسٹیں جاتی رہتی ہیں، تو سینکڑوں لوگ بلا مبالغہ کے، کیونکہ سینکڑوں میں ہی ہے، یعنی سننے والے بھی چند 100 ہیں، پھر سینکڑوں میں یعنی جتنی اس وقت تعداد ہے، تقریباً اس وقت جنوری 2022 ہے، تو 600 تقریباً تعداد بنتی ہے ہمارے گروپ کے ممبران میں، اور میں کہتا ہوں کہ 1000 لوگ، تقریباً 1000 لوگ جو ہیں چلے گئے ہوں گے اس گروپ کو چھوڑ کے۔ وہ ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں نظر آئی، کچھ نظر ہی نہیں آیا اس میں۔ اب ظاہر ہے ہم تو کسی سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کر رہے کہ بھئی تم فیس بھجواؤ، اتنے ہم تمہیں بھجوا رہے ہیں درس، تم ماہانہ اتنی فیس بھجواؤ، پیسہ ٹکا تو ہم مانگتے نہیں ہیں، صرف ایک بات ہے نصیحت کی، وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن لوگ اس کو سننے کے لیے، یعنی یہ تو ویسے ہی میں اپنے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے امت کا مسئلہ ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ 2 آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بالکل ہمارا حال ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اللہ نے تو ہمیں بھجوایا سیدھے راستے پر چلو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، قرآن میں ہے کہ بھئی یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو۔ اور جو پہلی دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ زمین پر اتار رہا تھا تو اس کو کیا کہا تھا؟ اہبطوا منها فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو ہدایت کا اتباع ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا،
اصل چیز ہمارے لیے جو اہمیت کی ہے، جو فوقیت دینی ہے، وہ تو اللہ کا راستہ ہے، اور ہم نے فضول کاموں کو یعنی دیکھیں آپ جس مکان میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ نئے مکان، بڑے مکان، اچھے مکان کی طلب میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں یعنی مردان میں پرانا علاقہ ہے، سینکڑوں لوگ اس اپنے پرانے گھروں کو چھوڑ کے نئے گھروں میں چلے گئے، نئی بستی جو بسی ہے، پوش جس کو آپ پوش علاقہ کہتے ہیں، اس میں چلے گئے، بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے کام غلط ہیں یا آپ دنیا کے کام کریں، میں تو ہرگز یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں اور دیکھیں آخرت کیسے کمائیں گے آپ؟ کہ دنیا گزارنے کی نیت، دنیا میں جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کی نیت آپ آخرت کو بنا لیں۔ ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے، اور یہ تو میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں، پھر بھی ابھی کہتا ہوں کہ دیکھیں جب انسان بڑا ہوتا ہے، بالغ باشعور ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا راستہ اور ایک آخرت کا راستہ اور ایک اللہ کا راستہ۔ ایک ہی مطلب اللہ کا راستہ وہ آخرت کا ہے، جنت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، یہ ساری ایک ہی چیز ہے، اس میں دوئی نہیں ہے۔ گمراہیاں بہت ہیں، تو ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اگر کوئی بوڑھا بھی ہے تو وہ جوانی کی حد کو پار کر چکا ہے میری طرح۔ میرا 66واں سال شروع ہے زندگی کا، تو جوانی میں نے چھوڑ دی ہے، مطلب ختم ہو گئی ہے۔ تو میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن اپنی جوانی کے دور کو بھی میں یاد کرتا ہوں، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا، مجھے کوئی آواز حق کی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک آواز سنا دی ماشاءاللہ، اور ایک ہستی ہمیں مل گئی جن سے ہم نے قرآن پڑھا اور سیکھا۔ تو ویسے عام طور پہ تو دیکھیں آپ فیس بک پہ دیکھ لیں جو دین کو بیان کر رہے ہیں، قصے کہانیاں، سرسری باتیں، بنیادی بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے اس وقت تک کے لیے، اور اگر ہے بھی کوئی تو میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا، ورنہ میں بھی وہی فیس بک استعمال کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ بہت ایک بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچیں، جب دوزخ کے کنارے ہمیں کھڑا کیا جائے گا تو ہم ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ دوزخیوں کو، کون سے؟ یہ آج کے دوزخی 2022 کے کتنے ہیں؟ 1.5 ارب ہیں تقریباً، جو بھی ہیں۔ ان کو جب دوزخ کے کنارے ہمیں کھڑا کیا جائے گا تو ہم ایک افسوس ضرور کریں گے، جو قرآن میں ہے اس کا تذکرہ۔ ہم کہیں گے کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے، یا عقل سے کام لیتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، آج دوزخ میں نہ آتے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سنی انسنی کر دیتے، کأن لم يسمعها کأن فی اذنیہ وقرا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا کأن لم يسمعها کأن فی اذنیہ وقرا فبشرہ بعذاب علیم۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے ہے، قرآن ہمارے لیے ہے، آج کے لیے ہے۔ یا تو ہم اس قرآن کے مصداق ہیں یا اس کے خلاف ہیں۔ تو یہ آیات تو ہمارے یعنی ہم اس پر پورے اترتے ہیں، یہ تمام صفات ہم میں موجود ہیں۔ آج خاص طور پہ میں پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ڈرامے چل رہے ہیں، نیوز چینل جو ہیں انہوں نے انٹرٹینمنٹ چینل بنا لیے ہیں، پھر ڈرامے شروع کیے ہیں مختلف موضوعات پہ، اور وہ سب لچر، فحش اور بے مقصد ڈرامے ہیں۔ یعنی ہمارا تو دیکھیں آپ اپنے، یہ سارا ماحول ایسا ہے، اس میں
آپ مجھے کوئی حقیقت کے مطابق کوئی طرز زندگی یا سوچنے کا انداز آپ مجھے نہیں بتا سکتے اس میں. اے ٹو زی سب کے سب گمراہی ہے. ہم گمراہ لوگ ہیں. ہمیں دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے. دین تو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا نام ہے صاحبو. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو اور دیگر راستوں پر مت چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، گمراہی کے راستوں پر مت چلو. ہم لوگ تو جو بھی قرآن میں ایک آیت ہے ہمارے بارے میں، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. یہ پاکستانی قوم بلکہ امت مسلمہ کے لیے بالکل یہ ہے، جب گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اس راستے پر چل پڑتے ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ خَلِيلًا، اور کوئی سیدھا راستہ دیکھتے ہیں تو اس پر نہیں چلتے. لا يتخذوه سبیلا. تو پھر مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے مسئلہ. تو بہت ہی ایک یعنی پستی کی حالت ہے، گراوٹ ہے، پستی ہے. انسان آج کا مسلمان دنیا پر دھوکہ کھا چکا ہے. اس نے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے، اور یہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ساری زندگی، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت دنیا کے لیے ہے، اور دنیا کی طرح تو کوئی مقصود نہیں ہے، لہٰذا میں نے دنیا ہی کو مقصود بنا لیا ہے، اس کے سوا اور کوئی مقصود ہی نہیں ہے میرا. جبکہ اس کو زبان حال سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اس کو یہ کہنا چاہیے تھا. ہم لوگ دیکھیں بھٹک گئے ہیں بری طرح، اور ہم نے غیر اللہ کو منزل بنا لیا ہے. غیر اللہ کے پیچھے چلنے، غیر اللہ ہی ہمارا مدعا ہے زندگی کا، اور اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں اور اسی کے لیے ہم مر رہے ہیں. بہت ہی ایک دیکھیں آپ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن تو میں جو مقصد ہے میرے بیٹھنے کا اور بیان کرنے کا تو وہ تو یہی ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ساری زندگی فضول ہے. اگر آپ اپنا مقصد حیات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو جو کچھ بھی آپ نیک کام کر رہے ہیں بظاہر تو وہ فضول ہیں. آپ نے تو نیت ہی خراب کر لی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی. ہاں ٹھیک ہے، ہم دنیا کی طرف رخ کریں گے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہوگا. یہ میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیک کاموں میں بظاہر بعض نیک کام کرتے ہیں، بظاہر نیک کام کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہو گئے، مسجد میں جانے لگے، تلاوت کرنے لگے، ذکر اذکار تسبیحات کرنے لگے. منزل دنیا ہے، سوچیں دنیا کی ہے. پھر کچھ طبیعت ایسی پائی ہے کہ بس نرم طبیعت ہے، یہ نماز کا وقت ہو گیا، یہ روزہ آ گیا، یہ زکوٰۃ دے دی، یہ حج کر لیا اور یہ درس سن لیا. باقاعدہ درس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں بعض مسجدوں میں، تو جو بیان کرنے والا ہے وہ بھی واقف نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے. اور اکثر آپ دیکھ لیں یعنی کوئی کام کی بات نہیں ہوتی ہے، ایک روٹین ہے. درس قرآن جو ہے بس ایک روٹین ہے. تو بہرحال میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ 2 آیات جو ہیں آپ دیکھ لیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یعنی ہم فضول کاموں کو ہم نے خرید لیا ہے. دیکھیں خریدنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں فضول کاموں میں.
اور پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں فضول کاموں کے لیے. بہت دیکھیں بڑے اخراجات ہوتے ہیں. بعض اسکول ہیں ان کی یعنی 25,000 30,000 روپے فیس ہے. ہمارے مردان میں ایسے اسکول ہے مہینے کی 25-30 ہزار روپے فیس ہے، لیکن دے دڑا در لوگ کر رہے ہیں. پھر جو امتحانوں کی فیس ہوتی ہے ان کی، یہ او لیول کی فیس ہوتی ہے ان کی، وہ کوئی لاکھوں تک بات پہنچ جاتی ہے. والدین بڑے شوق سے دے رہے ہیں. کیوں کہ مقصد تو دنیا ہی ہے. ہم اور کس کے لیے کما رہے ہیں؟ بچے میں تو تم ہی لوگوں کے لیے کما رہا ہوں. یہ جملہ آپ نے کبھی سنا ہے والے باپ سے؟ باپ بچوں کو کہتا ہے بچے میں تو تمہارے لیے کما رہا ہوں. بہت خطرناک جملہ ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی ایسے لوگوں سے اپنا رخ پھیر لیجیے، آپ رحمت کی نظر ہٹا لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے. اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اور ایک اور آیت میں ضرور بیان کروں گا آپ کے سامنے اسی مضمون کے سلسلے میں، کہ ہم میں سے اس کی تمہید یہ ہے کہ ہم میں سے یعنی ہم سارے مسلمان دنیا کے طالب بن گئے. دنیا میں دے جو دینا ہے یہاں دے دے، دنیا میں دے دے، بس بات ختم ہو گئی. ہمارا مقصود بھی ظاہر اور ہماری ساری کوششیں ظاہر کے لیے. آپ دیکھ لیں اپنے معمولات کو دیکھ لیں، میں تو آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، اپنے معمولات کو دیکھ لیں. خیال دنیا اصل میں تو ہوتا ہے خیال. آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آخرت کو بلا کر ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ہی ہماری پریشانیوں کا یعنی دنیا ہی کی پریشانیاں ہماری پریشانیاں ہیں. اس کے لیے ہم سوچتے رہتے ہیں کیا کریں کیا نہیں کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی دنیا ہی ہماری پریشانیوں کا ذریعہ ہے. ہم دنیا کے لیے پریشان ہیں. تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیڑھا ہے. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اس بات کو سنیں. مسئلہ جو ہے بہت ٹیڑھا ہو گیا. وہ آیت جو میں آپ کو سنانے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ کا طلبگار ہے. اب اس آیت میں کافر، مشرک، منافق، مومن کا نام بھی نہیں لے رہا اللہ تعالیٰ اس میں. من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کا طلبگار ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. جو صرف عاجلہ کا طلبگار ہے، عاجلہ مطلب دنیا، جلدی، نقد، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں دے دوں گا اسے، لیکن کسے اور کتنا یہ میری مرضی ہے، کیونکہ یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہو گیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فیصلہ ہو گیا ہے. تو عاجلہ، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. اس کے لیے پھر جہنم ہے، اس میں جائے گا یہ دھتکارا ہوا، مذموما مدحورا، ذلیل اور دھتکارا ہوا. ومن اراد الآخرۃ، دیکھیں یہی دو خیال ہیں. یا تو آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزاریں گے، دنیا کمانے کے ارادے سے، دنیا ہی کے ارادے سے زندگی گزاریں گے، یا آپ آخرت کے میں کامیابی کے ارادے سے زندگی گزاریں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کا شمار ان دونوں گروہوں میں سے ایک میں ضرور ہے. یہ آپ نے خود اپنا احتساب کرنا ہے.
اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو، خوشیوں کو، توقعات کو، منصوبوں کو. ہماری عام طور پہ تو ساری کی ساری ظاہر کے بارے میں ہے. ظاہر کے بارے میں ہم یعنی سوچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے. تمام کوششوں کا محور ظاہر ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. ومن اراد الآخرۃ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ارادہ کیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوششوں کو میں قبول کر لوں گا، قدر کی جائے گی. وہو مؤمن، من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جس نے ارادہ کیا آخرت کا اور صرف ارادے سے کام نہیں بنتا، اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی. اور کوشش پھر اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دی ہے ایمان کے ساتھ. وہو مؤمن، ایمان کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی نیت اللہ کی رضا ہو، آخرت کی کامیابی ہو، رسول پر ایمان ہو، اور وہی توحید، اللہ کی توحید کو آپ مانتے ہو کہ اللہ الہ واحد ہے، آخرت پر میرا یقین ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں میں زندگی گزاروں گا. یہ شرائط ایمان ہے، توحید، رسالت اور آخرت. وَهُوَ مُؤْمِن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوششوں کی میں قدردانی کروں گا. تو بہرحال دیکھیں، یہ جو دو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو یعنی سنجیدہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں ان دونوں حیثیتوں کے موافق زندگی گزار رہے ہیں یا اس کے خلاف ہیں. یہ بات اب آپ نے خود اندازہ لگانی ہے. یا تو آپ نے سودا کر لیا ہے آخرت کے بدلے دنیا کا. مختصر الفاظ میں اللہ کی عطا سے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. یا تو آپ نے آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، یا آخرت کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. یا تو آپ نے دین اسلام کو اپنا لیا ہے، یا آپ اس سے ہنسی کھیل وَيَتَّخِذَ ہُزُوًا، یا تو آپ اللہ کے راستے پر ہیں یا آپ دنیا کے راستے پر ہیں. تو اگر یہ یعنی اس میں جو دو آیات ہیں، ایک تو اولئک لہم عذاب مہین فبشرہ بعذاب علیم. بس اتنی سی بات پہ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كأن فی اذنیہ وقرا فبشرہ بعذاب علیم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے،
اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔